یہ جو رمضان کا پورا پروگرام ہے اس کا کلائمیکس ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ذَرْوَةٌ وَذَرْوَةُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر پروگرام کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کلائمیکس، نقطہ عروج۔ تو اس رمضان کا پروگرام جو ہے اس کا نقطہ عروج اعتکاف ہے۔ یہ روح انسانی اس درجے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اب علائق دنیاوی، اپنے روٹین، اپنے کاروبار، ان سب سے ایک دفعہ 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے تعلق منقطع کر کے اور صرف اپنے رب کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ رہے۔ لیکن یہ جان لیجئے آج کل اس کا رجحان تو ہمارے ہاں بہت ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو سینکٹیٹی ہے، تقدس، بہت بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ اس میں جو لوگ جو ہیں کچھ مشاغل جاری رکھتے ہیں، کوئی گفتگویں جاری رکھتے ہیں، کوئی بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا بعض جگہ پر اعتکاف میں نوجوان لڑکے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تاش بھی کھیلتے ہیں۔ میں یہ بات نہ مانتا، لیکن میری گناہ گار آنکھوں نے عین میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں پہنچ کر تاش کھیل رہے تو دیکھا، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طریقے سے یہ کہ ان چیزوں کے اندر یہ جو ہے، یہ تو در حقیقت اس پوری کیفیت کا، روحانیت کا ایک عروج کا معاملہ ہے، بالکل منقطع ہے، گفتگو بھی پسندیدہ نہیں ہے اس میں۔ اور باہر نکلنا مسجد سے صرف یہ کہ جو ہماری عادت ہے کہ ہر روز نہانا ہے، نہ نہائے تو طبیعت میں کسل رہتا ہے، تو اسی کو تو توڑنا مقصود ہے۔ نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو یہ کہ اگر غسل واجب ہو گیا ہے کسی وجہ سے آپ کے لیے، تب تو آپ غسل کے لیے باہر نکل سکتے، ورنہ نہیں۔ بہرحال لیکن چونکہ لوگوں میں، جیسا کہ میں نے کہا، چرچا ہو گیا ہے، لوگ بہت سے بیٹھتے ہیں، پھر وہ مسئلے پوچھتے ہیں، تو پھر مولوی حضرات جو ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، وضو کی نیت سے جاؤ تو غسل کر کے آ جاؤ، تو چلو اس طریقے سے وہ اپنی ایک طبیعت کا تقاضا پورا کر لو۔ تو یہ چیزیں نہیں، اصل اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہمہ تنہمہ وجوہ جو ہے اللہ کی طرف لو لگانا، اور اس کے اندر باقی تمام چیزیں جو ہے ان سے منقطع ہو جانا۔ اور اسی میں آخری اضافہ فرما دیا کہ اس حالت میں اب وہ تعلق زن و شو بھی نہیں، وہ بھی ختم۔